کہیں دیپ جلے کہیں دل۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے کیسرا حیات نے۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ ایک دم بوکھلا کر بولی۔ بیٹا، اس بات کو چھپانے سے تمہارے لیے اور بھی مسئلے پیدا ہو سکتے تھے، اس لیے انہیں بتانا ضروری تھا۔ ماں جی بہت خوش ہوئی ہیں، وہ جلد روہیل کے ساتھ تمہیں لینے آئیں گی۔ اپنے آپ میں ہمت اور حوصلہ پیدا کرو، اپنا حلیہ ٹھیک کرو، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ خدیجہ بیگم نے محبت سے اسے اپنے ساتھ لگا کر چومتے ہوئے کہا تو ردا بے یقینی سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اگلے روز شام کو ماں جی نے ردا کی طرف جانے کا پروگرام بنایا۔ فضیلت نے روہیل کو سپہر میں ہی بتا دیا تھا اور اب دونوں تیار ہو کر اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ وہ روہیل کو بار بار فون کر رہی تھی مگر وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ ادھر دفتر میں روہیل ششوپنج میں مبتلا تھا۔ ماں جی کے بار بار فون کرنے پر اس نے موبائل آف کر دیا تھا۔ پھر اچانک اسے نہ جانے کیا سوجی کہ اس نے ردا کا نمبر ملا لیا۔ ردا نے کافی بیلز کے بعد موبائل کان سے لگایا اور قدرے گھبرائے ہوئے انداز میں ہیلو کہا تو روہیل انتہائی طیش کے عالم میں اس پر چلانے لگا، تم انتہائی مکار اور گھٹیا عورت ہو، مجھے ٹریپ کرنے کے لیے کیسی کیسی چالیں چل رہی ہو، لیکن میں تمہاری ہر چال ناکام بنا دوں گا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ردا نے ہکلاتے ہوئے کہا، تم لوگوں نے یہ کیا نیا شوشہ چھوڑا ہے کہ میں باپ بننے والا ہوں؟ مجھے دھوکہ دینے کے لیے تمہیں نیا ہتھ کنڈا سوجا ہے؟ روہیل نے بری طرح چلاتے ہوئے کہا۔ یہ میں نے نہیں، میری میڈیکل رپورٹس کہہ رہی ہیں، ردا نے آہستہ سے کہا، اور میری میڈیکل رپورٹس بتاتی ہیں کہ میں باپ نہیں بن سکتا۔ تم نہ جانے کس کا گناہ میرے سر تھوپنے کی کوشش کر رہی ہو۔ جس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے اسی کو ٹریپ کرو تو اچھا ہے، وہ نہایت بدتمیزی سے بولا۔ شٹ اپ روہیل، اگر آپ نے ایک لفظ بھی کہا تو، وہ غصے سے کانپتے ہوئے چلائی۔ یوں چلا کر تم حقیقت نہیں بدل سکتی۔ سوچو، میں جب اپنی میڈیکل رپورٹس تمہارے بھائیوں کے سامنے رکھوں گا تو تم کیا کہو گی؟ پہلے تو ضرور تمہاری بے عزتی ہوئی ہے، اب کی بار ایسی رسوائی ہوگی کہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ روہیل نے غصے میں کہہ کر موبائل آف کر دیا اور ردا اس کی باتیں سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ روہیل کی باتیں اس کے سینے میں نشتر چبھونے لگیں۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کی سانس بند ہو رہی ہو۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ گھٹیا مکار عورت، یا 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 مکار عورت۔ روہیل کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ میں نے کیا گناہ کیا ہے جس کی مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ میں کسی کے اعتبار کے قابل نہیں رہی، نہ شوہر کے اور نہ ہی بھائیوں کے۔ مجھے اتنی رسوائی اور بے عزتی کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہیے، مجھے مر جانا چاہیے۔ وہ سسکیاں بھرنے لگی۔ ایک دم سے اس کے سر میں شدید درد اٹھا۔ اسے ارد گرد کی ہر شے گھومتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ اس نے قدم اٹھانا چاہا مگر وہ ایسی ٹکرائی کہ اوندے منہ فرش پر گر گئی۔ اس کے گرنے سے قریب رکھی کرسی لڑکھڑائی اور اس کے اوپر گر گئی۔ گرنے کی آواز سن کر خدیجہ بیگم اور زرینہ دونوں بھاگتی ہوئی ردا کے کمرے کی طرف بڑھیں۔ خدیجہ اسے اس حالت میں دیکھ کر چلانے لگیں۔ جیسے تیسے ڈرائیور کے ساتھ دونوں اسے اٹھا کر اسپتال پہنچیں۔ آئی سی یو کے باہر چکر لگاتے ہوئے وہ بار بار بیٹوں کا نمبر ملا رہی تھی مگر کوئی بھی ان کی کال نہیں لے رہا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر روم سے باہر نکلی تو خدیجہ بیگم نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر صاحبہ، میری بیٹی، ان کا مسکیریج ہو گیا ہے اور ان کا بی پی اب بھی بہت ہائی ہے، ڈاکٹر نے بتایا تو وہ لرز کر رہ گئیں۔ آپ دعا کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے انہیں تسلی دی اور وہاں سے چلی گئی۔ خدیجہ بری طرح سسکنے لگی۔ بیگم صاحبہ ہمت کریں، زرینہ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو خدیجہ بیگم نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رات کافی گہری ہو گئی تھی۔ جب روہیل قدرے تھکے ہوئے انداز میں ماں جی کے کمرے میں داخل ہوا تو ماں جی نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ ماں جی، وہ، روہیل رک رک کر بولا۔ مجھ سے بات مت کرو، ماں جی نے غصے سے جواب دیا۔ پلیز ماں جی، سمجھنے کی کوشش کریں، میرے لیے ردا کے گھر جانا پاسبل نہیں، روہیل نے شکستہ لہجے میں کہا۔
کیوں؟ انہوں نے خفگی سے پوچھا۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں؟ نادانستہ اس کے منہ سے نکلا۔ کیا مطلب؟ کیا تم مجھ سے کچھ چھپانا چاہ رہے ہو؟ ماجی نے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، روہیل نے گھبرا کر جلدی سے جواب دیا۔ ادھر بیٹھو میرے پاس، ماجی نے اسے تہمکانہ لہجے میں کہا تو روہیل خاموشی سے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ماجی نے اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھا۔ روہیل نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ تمہیں میرے سر کی قسم، تم آج مجھے صاف صاف بتاؤ کہ تم ردا کے ساتھ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ ماجی نے کہا تو روہیل نے گھبرا کر ماجی کی طرف دیکھا اور جلدی سے اٹھ کر وہاں سے جانے لگا۔ روہیل، آج تم نے مجھے حقیقت نہ بتائی تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی، ماجی نے قدرے درشت لہجے میں کہا تو روہیل نے گھبرا کر ماجی کی طرف دیکھا اور بوجھل قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ماجی پریشان ہو کر اسے دیکھتی رہ گئیں۔ روہیل اپنے کمرے میں گیا اور میٹریس کے نیچے سے فائل نکال کر سوچ میں پڑ گیا۔ آج وقت آ گیا ہے کہ مجھے ماجی کو یہ کڑوا سچ بتانا پڑے گا۔ اس کے بعد وہ خود فیصلہ کریں گی کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ وہ یہی سوچ کر کمرے سے باہر چلا گیا اور ماجی کے سامنے فائل رکھی۔ یہ کیا ہے؟ ماجی نے حیرت سے پوچھا۔ میری میڈیکل رپورٹس، جس کے مطابق میں کبھی باپ نہیں بن سکتا، روہیل نے کہا تو ماجی کی آنکھیں حیرت سے پھیلنے لگیں۔ کیا؟ وہ حیرت سے بڑبڑائیں۔ اب یہ پڑھ کر آپ خود فیصلہ کریں کہ جھوٹ کون بول رہا ہے، میں یا ردا؟ روہیل نے گہری سانس لیتے ہوئے ماجی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ردا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ وہ بہت نیک اور پاک باز بچی ہے۔ اس کے بارے میں کسی غلط بات کا سوچنا گناہ ہے اور ایسی بات کا کہنا اس پر تہمت ہوگی، ماجی نے پروثوق لہجے میں کہا۔ کیا آپ کے خیال میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ روہیل بھر گیا۔ یہ رپورٹس غلط بھی ہو سکتی ہیں بیٹا، آج کل لیب میں بھی بہت گھپلے ہو رہے ہیں۔ لوگوں کی رپورٹس میں وہ بیماریاں سامنے آتی ہیں جو ان میں کبھی ہوتی ہی نہیں۔ تم دوبارہ اپنے ٹیسٹ کرواؤ، میری ردا جھوٹ نہیں بول سکتی، ماجی نے پر یقین لہجے میں کہا تو روہیل نے چونک کر ماجی کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گیا۔ کیا تم نے اپنے اس عیب کو چھپانے کے لیے ردا کے ساتھ یہ رویہ اپنایا؟ ماجی نے استفہامیہ انداز میں پوچھا تو روہیل نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اگر تم نے ایسا کیا ہے تو تم بہت ہی کمظرف انسان نکلے، جس نے اپنے عیب چھپانے کے لیے ایک نیک اور معصوم لڑکی کو رسوا بھی کیا اور اسے ذہنی اذیت بھی دی۔ روہیل، خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، ماجی نے کہا تو روہیل نے سر اٹھا کر ماجی کی طرف دیکھا اور پریشان ہو کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ ماجی پرتعصب نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میکے میں آ کر بھی شمیلہ کے رنگ ڈھنگ وہی تھے۔ جس انسان کی سرشست ہی میں شر ہو، وہ کسی ماحول یا کسی بھی حالات میں نہ خود خوش رہتا ہے نہ دوسروں کو خوش دیکھ سکتا ہے۔ شادی سے پہلے بھی شمیلہ کو بھائی کا رویہ کھٹکتا تھا۔ شادی کے بعد سسرال والوں سے شکایتیں تھیں اور بیوگی کے بعد میکے میں نئے ہتھ کنڈے شروع کر دیے تھے۔ ماں بھی جائز ناجائز اسی کی طرفداری کرتی، گھر میں موجود بھائی بھاوج کا جینا دوبھر کر دیا تھا۔ ہر وقت اسے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہی رہتا تھا۔ شمیلہ چونکہ اپنے آپ کو ہی حق پر سمجھتی تھی، اس لیے اسے اپنی کسی زیادتی کا احساس نہ ہوتا تھا۔ دیوروں کا فون آتا تو ان سے ہمدردیاں بٹورنے کی بھرپور کوشش کرتی۔ کیا بات ہے عاصم، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ حاتم نے اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے شمیلہ بھابھی کو فون کیا تھا، وہ بہت اپسیٹ ہے، لگتا ہے انہیں خالہ جان کے گھر میں بھی کوئی پرابلم ہے، عاصم نے بھاوج کی ہمدردی میں کہا۔ وہاں کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ وہاں ان کی مما اور بھائی بھابھی ہیں، حاتم نے کہا۔
हो सकता है भाई भाभी दोनों के टर्म्स अच्छे ना हों। आसिम ने जवाब दिया। यार ये औरतें भी बहुत फसाद डालती हैं। अब देखो रिदा की वजह से हमारी अपनी फैमिली कितनी बिखर गई है। मुझे तो औरत जात से ही नफरत होने लगी है। हातिम खफगी से मुंह बनाकर बोला। मेरा ख्याल है हमें शमीला भाभी के लिए कुछ करना चाहिए। जिस औरत के पास पैसा और पीछे सपोर्ट हो तो लोग खुद ब खुद उसकी इज्जत करने लगते हैं। आज शाम को हम उनकी तरफ जाएंगे ताकि उनकी फैमिली को अंदाज़ा हो कि वो तन्हा और बेआसरा नहीं। हम उनके पीछे हैं। आसिम गहरी सांस लेकर बोला तो हातिम भी उसकी तरफ देखकर खामोश हो गया। शाम को दोनों खाला के घर गए। शमीला की तबीयत ठीक नहीं थी। वो अपने कमरे से बाहर ना निकली। वैसे भी वो बराए नाम इद्दत में थी। जब दिल चाहता किसी अजनबी के सामने आ जाती और जब मर्जी ना होती तो इद्दत का बहाना करके कमरे में बंद रहती। खाला जान ये 2 लाख रुपए हैं शमीला भाभी के अखराजात के लिए। हातिम ने एक लिफाफा खाला जान को पकड़ाते हुए कहा तो नफीसा ने एकदम चौंक कर मियाँ की तरफ देखा। नहीं बेटा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, उन्होंने लिफाफा वापस करते हुए कहा। ममा, शमीला पर इन लोगों का पूरा हक है। अगर ये लोग उसका ख्याल रख रहे हैं तो इन्हें रखने दें। वो इद्दत तक हमारे पास इनकी अमानत है। उसके बाद ये उसके बारे में जो भी फैसला करेंगे वो हमें कबूल होगा। सलमान ने मायने खेज अंदाज में कहा तो हातिम और आसिम ने चौंक कर उसे देखा। रेहाना ने खामोशी से लिफाफा पकड़ लिया। शमीला अपने कमरे में थी जब रेहाना लिफाफा पकड़े कमरे में दाखिल हुई। बेटा, हातिम और आसिम आए थे, तुम्हारे लिए ये 2 लाख रुपए देकर गए हैं। क्यों? वो कौन होते हैं मेरा ख्याल रखने वाले? मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं, मैं अभी उन्हें फ़ोन करके बताती हूँ। शमीला गुस्से से भड़क कर बोली। ये क्या हिमाकत है? तुम ज़रा सी बात पर इतनी जज्बाती क्यों हो जाती हो? शुक्र नहीं करती कि तुम्हारे इस मुश्किल वक्त में वो तुम्हारा साथ दे रहे हैं, वरना भाई के मरने के बाद भाभीियों को कौन पूछता है? माँ ने उसे समझाते हुए कहा। क्या वो मुझ पर तरस खा रहे हैं? उसने गुस्से से कहा। नहीं, खुदा के लिए गलत मत सोचो, सब तुम्हें बहुत चाहते हैं। वो उसे समझाने लगी। सब मेरे दुश्मन हैं, मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। उन सब ने मेरे फ़हम को मुझसे छीना है और अब मुझे बेआसरा करके मेरा तमाशा देखना चाहते हैं। कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं, फ़हम की ज़िंदगी ही इतनी लिखी थी और इंसान की ज़िंदगी और मौत तो खुदा ही लिखता है। रेहाना ने आ भरकर नम आंखों से कहा। तो क्या खुदा मेरा दुश्मन है? उसने मुझसे किस बात का बदला लिया है? आप पूछें उससे। वो इंतहाई गुस्से से हाइपर होकर चिल्लाने लगी तो रेहाना तौबा तौबा करते हुए जल्दी जल्दी नींद की गोली निकालकर उसे खिलाने लगी। उस पर यकायक गुनूदगी तारी होने लगी थी। रिदा जब से अस्पताल से घर आई थी, हातिम और आसिम एक बार भी उसकी खैरियत पूछने उसके कमरे तक भी नहीं आए थे और उसे इस बात का बहुत अफसोस होता। वो बार बार मम्मा और जरीना से उनके बारे में पूछती तो वो दोनों बहाने बनाकर उसे मुतमईन करने की कोशिश करती, मगर वो सब समझती थी। रात को खदीजा बेगम रिदा के कमरे से बाहर निकली तो हातिम और आसिम लाउंज में दाखिल हुए। उन्हें देखकर उन्होंने मुंह फेर लिया। मम्मा, क्या बात है? आप कुछ नाराज लग रही हैं। आसिम ने खदीजा बेगम की तरफ देखते हुए पूछा। तुम लोगों को मेरी क्या परवाह है? अगर परवाह होती तो मेरी खातिर ही तुम बहन को देखने अस्पताल ज़रूर आते, लेकिन तुम लोगों के खून ही सफ़ेद हो गए हैं। उन्होंने खफगी से कहा। प्लीज़ ममा, आप उसका जिक्र मत किया करें। हातिम गुस्से से बोला। क्यों ना करूं? माँ हूँ उसकी। क्या खामोशी से उसकी बेबसी और अजियत का तमाशा देखती रहूं? अगर आज मुझे कुछ हो जाए तो क्या तुम लोग उसे यूं ही बेसहारा छोड़ दोगे? खदीजा ने सिसकी भर कर कहा।
آپ بار بار اسے ڈسکس نہ کیا کریں تو بہتر ہے، اس کی وجہ سے آج ہمارے گھر کا یہ حال ہوا ہے۔ حاتم غصے سے کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ مما، آپ حاتم بھائی کو زٹ نہ کیا کریں، وہ پہلے ہی شمیلہ بھابی کی وجہ سے بہت اپسیٹ ہیں۔ عاصم کے منہ سے بے ساختہ نکلا تو خدیجہ بیگم نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ اب اسے وہاں کیا پرابلم ہے؟ یہاں تو میں اسے چین سے نہیں رہنے دے رہی تھی، اب ماں کے گھر میں بھی اسے سکون نہیں مل رہا۔ خدیجہ بیگم نے جل کر پوچھا، کیا آپ ان کے دکھ کو نہیں سمجھ رہی جو یہ بات کہہ رہی ہیں؟ بہت اچھی طرح سمجھتی ہوں، لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ تم لوگوں کو بھابی کا دکھ تو دکھائی دیتا ہے لیکن بہن کی تکلیف نہیں۔ مما، آپ ہر بات کو گھما پھرا کر ردا تک کیوں لے آتی ہیں؟ کیونکہ مجھے تم لوگوں کی بے حسی اور ردا کی بے بسی بہت رلاتی ہے۔ تم لوگوں کے رویے کی وجہ سے میں جس اذیت میں ہوں وہ میں ہی جانتی ہوں۔ اوفو، آپ کے پاس تو بیٹھنا ہی فضول ہے، ہر وقت ایسی ہی باتیں کرتی رہتی ہیں۔ عاصم غصے سے کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور خدیجہ بیگم بیٹوں کے اس انداز پر تڑپ کر رہ گئیں۔ ماں جی لاؤنج میں آہستہ آہستہ ٹہلتی ہوئی تسبیح پڑھ رہی تھیں اور تسبیح پڑھتے ہوئے وہ ایک دم چھت کی طرف دیکھ کر دعا کرنے لگتی، پھر چلنے لگتی۔ جبھی روہیل اپنی میڈیکل رپورٹس کی فائل پکڑے لاؤنج میں داخل ہوا۔ ماں جی میری سب رپورٹس نارمل ہیں، روہیل نے قدرے جذباتی انداز میں خوش ہو کر کہا۔ کیا واقعی؟ ماں جی نے انتہائی خوش ہو کر پوچھا۔ ہاں، میری پہلی رپورٹس کسی اور کے ساتھ بدل گئی تھی، وہ لیب والوں کی غلطی تھی، میں نے ان سے خوب جھگڑا کیا۔ میں کہتی تھی نا، میری ردا جھوٹ نہیں بول سکتی، وہ بہت نیک اور پاک باز بچی ہے، ماں جی نے جلدی سے کہا۔ اور میں جس ذہنی اذیت سے گزرا ہوں یہ میں ہی جانتا ہوں، روہیل نے آپ بھر کر کہا۔ مگر تم نے اپنی اذیت کا بدلہ اس معصوم بچی سے لیا، ماں جی نے نہایت خفگی سے کہا۔ میں اسے کوئی بدلہ نہیں چاہتا تھا، مگر نہ جانے کیوں اسے دیکھتے ہی میں غصے سے بے قابو ہونے لگتا تھا، روہیل نے افسردگی سے جواب دیا۔ اس لیے کہ تم اس سے محبت کرتے تھے اور ڈرتے تھے کہ تمہارے اس عیب کی وجہ سے وہ تم سے نفرت نہ کرنے لگے اور تمہیں چھوڑ کر نہ چلی جائے، ماں جی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا۔ ہاں، شاید یہی ڈر اور خوف میرے اندر موجود تھا، روہیل نے شرمندگی سے جواب دیا۔ اور اب تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے استفہامیہ انداز میں پوچھا۔ وہی جو آپ چاہتی ہیں، روہیل نے آہستہ آواز میں سر جھکا کر کہا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی ردا کی مما کو فون کرتی ہوں اور ہم جا کر ردا کو واپس گھر لے آتے ہیں۔ شکر ہے پروردگار نے ہماری عزتوں کا بھرم رکھ لیا، ماں جی نے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا اور ردا کا نمبر ملانے لگی مگر اس نے فون نہ اٹھایا۔ انہوں نے گھر کا نمبر ڈائل کیا تو خدیجہ بہت بجھے لہجے میں بات کرنے لگیں۔ میں معذرت چاہتی ہوں، اس روز میں اور روہیل نہیں آ سکے، ماں جی نے شرمندہ سے لہجے میں بولی۔ اچھا ہی کیا، آ کر بھی کیا کرتے، خدیجہ بیگم مایوسی سے بولی۔ کیا مطلب؟ ردا بیٹی ٹھیک تو ہے؟ ماں نے قدرے گھبرا کر پوچھا۔ نہیں، خدیجہ بیگم نے بھرائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ کیا ہوا اسے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ماں جی نے جلدی سے پوچھا۔ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، ردا کی امید اور خوشخبری بھی، اس کا مسکیریج ہو گیا ہے، اتنا کہہ کر وہ رونے لگی۔ کب؟ ماں جی نے گھبرا کر پوچھا تو روہیل چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ اسی روز جب آپ نے آنا تھا، ردا کو چکر آیا اور وہ واش روم میں گر گئی اور پھر خدیجہ سسکنے لگی۔ ماں جی کی آنکھوں سے بھی آنسو گرنے لگے اور انہوں نے فون بند کر دیا۔ ماں جی کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ روہیل نے گھبرا کر پوچھا۔ ردا کا مسکیریج ہو گیا ہے، انہوں نے سپاٹ لہجے میں بتایا۔ کیا؟ یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، روہیل نے ایک دم غصے سے کہا۔ یہ سچ ہے، ردا کی مما یہی بتا رہی تھی، ماں جی نہایت افسردہ تھیں۔ وہ لوگ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں، ہمارے ساتھ ڈرامہ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، پہلے گڈ نیوز بتا کر ہمیں ٹریپ کرنے کی کوشش کی اور اب ہم اسے لینے جا رہے ہیں تو بات ہی ختم ہو گئی۔ میں تو کہتا ہوں وہ ہمیں الو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
روہیل غصے سے بے تکان بولے گیا۔ روہیل بس کرو، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں اور تمہاری فضول باتیں مجھے مزید پریشان کر رہی ہیں۔ کیا تمہاری رپورٹس تمہارے پاس ثبوت نہیں کہ ردا نے کوئی جھوٹ نہیں بولا؟ ماجی نے غصے سے کہا۔ مجھے اب کسی پر یقین نہیں رہا، انہوں نے پپٹ سمجھ رکھا ہے، میرے ساتھ وہ جیسا چاہے تماشا کریں، روہیل نے غصے سے کہا۔ بس کرو، کیوں فضول بکواس کر رہے ہو؟ ماجی نے غصے سے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ اور اب آپ بھی غور سے سن لیں ماجی، میں اب ردا کو لینے کبھی نہیں جاؤں گا۔ آپ ان لوگوں کے ہاتھوں بے وقوف بن سکتی ہیں مگر میں نہیں، روہیل نے طیش کے عالم میں کہا اور وہاں سے باہر چلا گیا۔ ماجی حیران پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ رشنا نے ردا کو فون کیا اور اس کے حالات جان کر وہ بہت پریشان ہو گئی۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے ردا کے سارے مسائل کا ذمہ دار توقیر ہے۔ اس نے توقیر کو فون کیا، وہ بھی ردا کے حالات کے بارے میں جان کر بہت پریشان ہو گیا تھا۔ توقیر بھائی، اب آپ کو ہی ردا کے لیے کچھ کرنا ہوگا، رشنا نے فون کر کے بھائی سے کہا۔ کیا کروں؟ میں نے اسے بھی فون کیا اور روہیل کو بھی، مگر دونوں ہی میری بات سننے کو تیار نہیں۔ میں خود اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا ہوں اور اس بات کا میرے دل اور دماغ پر بہت گہرا اثر ہوا ہے۔ میری طبیعت اب ٹھیک نہیں رہتی رشنا، توقیر نے اسے حال دل سنایا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ پاکستان چلے جائیں اور سامنے بیٹھ کر دونوں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ ممکن ہے حالات میں کوئی بہتری پیدا ہو جائے اور آپ کے اندر سے بھی گلٹ کا احساس کم ہو جائے۔ رشنا نے اپنی تین رائے دی۔ اوکے، کچھ سوچتا ہوں، لیکن یہاں جاب کا بھی مسئلہ ہے۔ اس وقت سب سے اہم ردا کی زندگی اور خوشیاں ہیں، پلیز آپ اس کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، رشنا نے نہایت گلوگیر آواز میں کہا تو توقیر مزید شرمندگی میں ڈوب گیا۔ شمیلہ کا موڈ کافی دنوں کے بعد کچھ بہتر ہوا تھا اور وہ ریحانہ کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔ ریحانہ محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھیں اور باتوں ہی باتوں میں اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ بیٹا، میں جانتی ہوں تم فہم سے بہت محبت کرتی تھی، مگر بیٹا اب وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ یہ حقیقت تسلیم کرو، جانے والے تو چلے جاتے ہیں مگر پیچھے رہنے والوں کو تو زندہ رہنا پڑتا ہے، اپنی خاطر اور دوسروں کی خاطر۔ تم بھی، ریحانہ کہتے ہوئے رکیں۔ آپ رک کیوں گئی؟ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ شمیلہ نے بیٹھ کر ماں سے پوچھا۔ تم جوان ہو اور زندگی کا سفر بہت لمبا ہے، تنہا عورت کے لیے تو یہ سفر ہے ہی تکلیف دہ، مگر عورت جب بیوہ یا مطلقہ ہو تو یہ سفر مزید اذیتناک بن جاتا ہے۔ لوگ چیل کووں کی طرح اس پر جھپٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے بیٹا سلمان نے تمہارے بارے میں جو سوچا ہے تم بھی سنجیدگی سے اس کے بارے میں سوچو، ریحانہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ شمیلہ نے گھبرا کر پوچھا۔ حاتم کے بارے میں، ریحانہ نے بامشکل کہا۔ آپ نے پھر حاتم کا نام لیا، میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا، میں اس کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتی۔ اور آپ؟ شمیلہ اب غصے سے بولی۔ اسی لمحے سلمان کمرے میں داخل ہوا تو شمیلہ اسے غصے سے گھورنے لگی۔ کیا بات ہے، تم مجھے اتنے غصے سے کیوں گھور رہی ہو؟ سلمان نے حیرت سے پوچھا۔ اس لیے کہ آپ ہی میری زندگی میں آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شمیلہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ریحانہ نے گھبرا کر کہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح مجھ سے چھٹکارا پائیں۔ وہ غصے سے چلائی۔ شمیلہ، فضول باتیں مت کرو، تم ہمیشہ میرے بارے میں بدگمان رہتی ہو، کبھی مجھے بڑا بھائی ہی نہیں سمجھا، کبھی اپنا ہمدرد نہ جانا، سلمان نے شکایتی لہجے میں کہا۔ کیونکہ آپ اس قابل ہی نہیں، شمیلہ نے قدرے بدتمیزی سے کہا۔ کیا؟ شمیلہ کی بات پر وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ آپ نے آج تک بھائی ہونے کا کون سا حق ادا کیا ہے جو میں آپ کو بھائی سمجھوں؟ وہ غصے سے اتنا کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ مما، کیا میں واقعی اس قابل نہیں کہ شمیلہ؟ سلمان نے دل برداشتہ ہو کر ماں سے پوچھا۔ نہیں نہیں، تم اس کی باتوں کو دل پر نہ لو، وہ بہت زیادہ پریشان ہے، اسی لیے یہ سب کچھ۔ ریحانہ نے اسے سمجھانا چاہا مگر وہ تیوریوں پر بل لیے وہاں سے چلا گیا۔
शमीला की बदतमीजियां भाई भावच से बढ़ती जा रही थी। यहाँ तक कि एक दिन नफीसा नंद की ज्यादतियों और जबान दराजी से तंग आकर घर छोड़ने का फैसला कर बैठी। शमीला दिल ही दिल में खुश थी कि भावच का पत्ता साफ हो जाएगा। जब ही रेहाना बेगम को बेटे का घर उजड़ने का खदशा लाहक हो गया तो उन्होंने फौरी फैसला कर लिया। तुम कहीं नहीं जाओगी, ये तुम्हारा घर है और तुम यहीं रहोगी। यहाँ से जाएगी तो शमीला। उस रोज के बेइंतहा झगड़े के बाद रेहाना ने ठोस लहजे में कहा तो नफीसा सास की तरफ देखती रह गई। रेहाना अपने कमरे में आकर काफी देर सोचने के बाद हातिम का नंबर मिलाने लगी। हातिम बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। काफी देर बाद उसने फोन उठाया तो रेहाना ने जल्दी से कहा। उसी लम्हे शमीला उनके कमरे में दाखिल हुई, मगर माँ को हातिम से बातें करता सुनकर वहीं ठिठक कर रुक गई। हातिम बेटा, मैं शमीला की वजह से बहुत परेशान हूँ, उन्होंने ग्लोगिर लहजे में कहा। हाँ, उनके साथ हादसा भी तो बहुत बड़ा हुआ है ना, हातिम ने निहायत अफसरदगी से जवाब दिया। वो दुख अपनी जगह पर है, लेकिन तुम लोगों को शमीला को यहाँ नहीं लाना चाहिए था, रेहाना ने शिकायती लहजे में कहा। तो ये सुनकर शमीला का चेहरा गुस्से से सुर्ख होने लगा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं खाला, हातिम ने हैरत से पूछा। बेटी गैर शादीशुदा हो तो उसकी मैके में और हैसियत होती है, मगर जब वो बेवा हो कर या तलाक लेकर आती है तो उसकी हैसियत अक्सर बदल जाती है। वो ऐसा बोझ बन जाती है जैसे कोई भी खुशी से उठाने को तैयार नहीं होता। वो अफसरदगी के आलम में बोले जा रही थीं। लेकिन हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाभी आप पर बोझ ना बने। घर में हालात साजगार नहीं थे, इसलिए हम उन्हें आपके पास छोड़ गए थे, हातिम ने वजाहत दी। लेकिन वो यहाँ अपने भाई भावच के लिए मसला बनी हुई है बेटा। फहाम तो अब जिंदा नहीं, ऐसे में तुम ही मेरी उम्मीद हो जो शमीला के दुख को कम कर सकते हो, रेहाना ने मायने खेज अंदाज में कहा। तो शमीला यकबारगी चौंकी। हाँ खाला जान, मैं भी आपका बेटा हूँ, आप फिक्र ना करें, हातिम ने तसल्ली दी। जीते रहो, खुदा तुम्हें लंबी जिंदगी दे। शमीला की इद्दत खत्म हो रही है, मैं जल्द ही तुमसे मिलने आऊंगी, रेहाना ने कहा और उसे दुआएं देने लगी। और शमीला का पारा हाई होने लगा और वो पांव पटकती हुई वहां से चली गई। रात काफी गहरी हो रही थी। रिदा अपने कमरे में बेड पर सो रही थी। वो चेहरे से बहुत कमजोर और मुरझाई हुई दिखाई दे रही थी। आंखों के गिर्द स्याह हल्के काफी गहरे हो रहे थे। वो एकदम उठी और अपने चेहरे और गले पर हाथ फेरने लगी। उसे सख्त प्यास महसूस हो रही थी। साइड टेबल पर पानी की बोतल खाली पड़ी थी। नींद और कमजोरी की वजह से उससे चला नहीं जा रहा था। वो चीजों को पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता लाउंज में आई। आसिम भी उसी वक्त कमरे से बाहर निकला था। वो रिदा को देखकर चौंका। रिदा ने डाइनिंग टेबल की चेयर पर हाथ रखा तो बुरी तरह लड़खड़ाने लगी। आसिम ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे थामा तो रिदा ने इंतहाई हैरत से उसकी तरफ देखा और मोहब्बत से उसके हाथ चूमने लगी। थैंक यू, इन हाथों ने हमेशा मुझे गिरने से बचाया है, रिदा ने सिसकी भर कर कहा। तुम कमरे से बाहर क्यों आई हो? आसिम ने बौखलाकर अपना हाथ उसके हाथों से निकालते हुए कहा।